مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق میں یہ ذکر آیا تھا کہ قصیل اور صوف کے سلسلے میں ایک مسئلہ آیا تھا کہ بکری کی پشت پر اون کی بیع و شرا سے ممانعت فرمائی گئی ہے، اور کہا یہ تھا دلیل میں کہ چونکہ بکری کی پشت پر اون ساعتن فساعتن اس کی نشو و نما ہوتی ہے، لہذا جو مبیع موجود ہے وہ عقد کے وقت موجود مبیع عقد کے بعد پیدا ہونے والی مبیع سے مختلف ہو جائے گی، اور یہ اختلاط اس طریقے پر ہوگا کہ دونوں کے درمیان امتیاز دینا ممکن نہیں ہوگا۔ یہ صوف کا مسئلہ تھا، اور پھر نیچے ایک دلیل بھی پیش کی تھی، اور اس کے بعد امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک بکری کی پشت پر موجود اون کی بے کیا تھی؟ جائز تھی۔ انہوں نے دلیل یہ پیش کی تھی کہ چونکہ ذبح غنم سے پیشتر اون کو کترنا بلا شبہ جائز ہے۔ جب بکری کے ذبح سے پیشتر اون کا کترنا یہ جائز ہو رہا ہے، تو پھر بکری کی پیٹھ پر موجود، بھیڑ کی کمر پر موجود جو صوف ہے اس کی بیع و شراء بلا شبہ یجوز، لیکن عند ابی یوسف یجوز۔ انہوں نے قیاس کیا تھا قصیل فی الارض کی بیع پر۔ قصیل کٹا ہوا ہرا بھرا چارہ کھیتی میں جو رکھ دیا جاتا ہے، تو اس کو قصیل یعنی آدھی پکی کھیتی سمجھ لیں آپ، اس کو کہا جاتا۔ اس پر قیاس کیا امام ابو یوسف نے اور کہا کہ جس طریقے سے قصیل فی الارض کے زمین میں یعنی کھیتی ابھی پکی نہیں ہے، کھیت میں ہی ہے، وہ کچی ہے، اپنے وقت کو نہیں پہنچی ہے پکنے کے، تو اس کی بیع و شراء بلا شبہ یہ جائز ہے۔ تو اسی طریقے سے غنم کی زہر پر موجود اون کی بیع و شراء بھی کیا ہے؟ جائز ہے۔ یہ قیاس کیا تھا امام ابو یوسف نے، مقیس قصیل فی الارض۔ لیکن آج کے سبق میں صاحب کتاب علامہ کاسانی علیہ الرحمہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ قصیل اور صوف میں فرق ہے۔ ظاہر الروایہ کے اندر بھی ظاہر الروایہ کے حساب سے یعنی قصیل اور صوف میں فرق ہے، لہذا جب فرق ہے تو اب صوف علی ظہر الغنم کو قصیل فی الارض کی بیع و شراء کے جواز پر قیاس کر کے اس کے جواز کا قول کرنا یہ درست نہیں ہوگا۔ اب فرق کیا ہے؟ دیکھیے، ظاہر الروایہ کی بات آئی تھی تو اس کے اعتبار سے فرق یہی ذکر کیا گیا ہے کہ بکری کی غنم کی پشت پر موجود اون، بکری بار بار بولا جا رہا ہے، اس سے مراد وہ ہے جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بھیڑ۔ وہ بھی تو، اس کو بھی بکری کا لفظ بھی شامل ہے، اس کو شات کا لفظ اس کو کیا ہے؟ شامل ہے۔ تو اب اس پر، اس کی پیٹھ پر جو اون ہے اس کو جڑ سے کترنا
بنا ضرر کے لا یمکن، قصیل فی الارض کا کاٹنا بنا ضرر کے، یہ کیا ہے؟ ممکن ہے نا بھئی، کھیتی پکی نہیں ہے، کسان گیا، آپ گئے اپنی کھیتی سے کاٹ کر لائے، تو کوئی ضرر ہوا کسی کو؟ کیا کوئی ضرر نہیں ہوا۔ لیکن صوف علی ظہر الغنم کو اگر آپ بکری کی کمر سے جڑ سے کاٹیں گے، اگر کیا حال ہوگا؟ بکری کو ضرر ہوگا کہ نہیں ہے جی؟ کہنے کا مقصد یہاں یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں اسٹریم کا مسئلہ، وہ تو آسان ہے اور وہ کیا جاتا ہے، لیکن ڈریم تو، لیکن جڑ سے مطلب یہ ہے کہ اکھاڑنا اس کو، تو یہ تو بھائی صاحب بہت مشکل ہے نا، بکری کو کیا آئے گی؟ پریشانی آئے گی، ہے کہ نہیں؟ تو اب بنا کسی ضرر کے ممکن نہیں ہے، تو جب ممکن نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں قصیل کا مسئلہ دیکھیے، قصیل فی الارض کا مسئلہ اس کے خلاف ہے، بہت زیادہ خلاف ہے، تو دونوں میں مقیس علیہ اور مقیس میں کیا ہو گیا؟ فرق ہو گیا، اور جب فرق ثابت ہے تو لہٰذا صوف علی ظہر الغنم کی بیع و شراء کے جواز کو قصیل فی الارض کی بیع و شراء کے جواز پر قیاس نہیں کیا جائے گا، یہ انہوں نے بتایا۔ پہلے اتنا دیکھ لیں، وَوَجْهُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْقَصِيلِ وَالصُّوفِ لِظَاهِرِ الرِّوَایَةِ، لہذا قصیل اور اون ظاہر الروایہ کی مفہوم کے اعتبار سے قصیل اور صوف کے درمیان فرق کی وجہ یہ ہے کہ صوف کو جڑ سے کترنا، اکھاڑنا بغیر کسی ضرر کے، ایسے ضرر کے بغیر جو یعنی بکری کو لاحق ہو، تو بکری کو نقصان پہنچائے بغیر اس کو جڑ سے کترنا لا یمکن، ممکن نہیں ہے، بخلاف القصیل، برخلاف قصیل فی الارض کے۔ یہاں تک بات ہو گئی مکمل۔ اب اگلا مسئلہ یہ ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے، دین کی بے دین کے بدلے بھی ہوتی ہے، قرض کی بے قرض کے بدلے بھی ہوتی ہے، تو ایک ہوتا ہے دائن، تو دائن کس کو کہتے ہیں؟ قرض دینے والا، اور مدیون قرض لینے والا، یعنی مقرض دائن اور مقروض مدیون۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ دین کی بیع مدیون کے علاوہ سے اگر کی تو لا ینعقد، یہ منعقد نہیں ہوگی۔ جس پر آپ کا قرض ہے، جتنا بھی ہے، اس کی بھی ایک صورت تو اس کی دین ہے، اور آپ کا کوئی مدیون ہے، اور اس دین کی بیع آپ کرنا چاہتے ہیں، تو غیر مدیون سے دین کی بیع منعقد نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ذکر کی ہے دلیل میں کہ چونکہ دین جس کو قرض کہا جا رہا ہے، اس میں دو احتمال ہیں۔ احتمال اول تو یہ ہے، یا تو دین ذمے میں مال حکمی سے عبارت ہے، یعنی دین سے مراد یا تو وہ مال ہے جو ذمے میں مطلب آپ کے دینا لازم ہے، جیسے کہ وہ چیک جو مصدق ہو، جو چیک ہوتا ہے، چیک یعنی جو مصدق چیک ہے، جس کی تصدیق کر دی گئی ہے، اور مطلب یہ ہے کہ وہ کسی کو آپ لوٹا رہے ہیں، یا آپ کا مدیون آپ کے لیے چیک دے رہا ہے، یا آپ نے کسی سے قرض لے لیا ہے، تو وہ واپس کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن وہ مال حقیقی نہیں ہے۔ چیک مصدقہ چیک مال حقیقی ہے کیا؟ مال حکمی ہے، اس کی مثال پیش کی گئی ہے۔ اور یا دین سے مراد کیا ہے؟ مال کو مالک بنانے کے کام کرنا، یعنی مال ہے، مال کا مالک آپ دوسرے کو بنا رہے ہیں، آپ نہ پیسہ کس کو دے رہے ہیں؟ جو مانگ رہا ہے کہ بھئی اتنے کی ضرورت ہے، مجھے
دے دو، تو آپ نے 10,000 روپے نکال کر اس کو اپنے دے دیے. تو گویا کہ یہ جو 10,000 روپے دیے آپ نے، اس کو کیا بنایا اپنے دینے سے؟ مال کا مالک بنایا، اور اس کی سپردگی اس کے مطلب یہ ہے کہ ذمے کی. تو دو معنی دین کے ہو گئے. بغور اس کو دیکھیں، یا تو دین سے مراد یعنی ذمے میں حکمی مال کا ثابت ہونا، یہ مراد ہے، اور یا تملیک مال اور تسلیم مال، یہ مراد ہے. ان دونوں معنی میں سے ہر ایک بائے کے حق میں یہ مقدور التسلیم ہے یا غیر مقدور التسلیم ہے؟ ارے یہ تو ظاہر بھی ہے نا، بائے کے حق میں کیا ہے یہ؟ اگر مال حکمی مراد لیا دین سے تو بھی بائے کے حق میں یہ غیر مقدور التسلیم ہے، اور اگر دوسرا والا معنی مراد لیا تو بھی یہ بائے کے حق میں کیا ہے؟ غیر مقدور التسلیم ہے. جبکہ بے کی صحت کے لیے کیا ضروری تھا؟ مقدور التسلیم ہونا. اس وجہ سے غیر مدیون سے دین کی بے کا انعقاد نہیں ہوگا. یہ انہوں نے بیان کیا. دیکھیے، ولا ينعقد بيع الدين من غیر من علیہ الدین، اور دین کی بیع منعقد نہیں ہوگی اس کے سوا سے کہ جس پر دین ہے. لأن الدین اما ان یکون عبارتا عن مال حکمی فی الذمہ، اس لیے کہ دین سے مراد یا تو وہ مال ہوگا، وہ مال حکمی ہوگا جو ذمے میں ہے، اور یا دین سے مراد مال کا مالک بنانا ہوگا اور اس کو سپرد کرنا ہوگا. وَكُلُّ ذَلِكَ غَيْرُ مَقْدُورِ التَّسْلِيمِ فِي حَقِّ الْبَائِعِ، اور ان میں سے ہر ایک یہ بائع کے حق میں غیر مقدور التسلیم ہے. لیکن فرماتے ہیں اب اگلا مسئلہ دیکھیے، اسی پر مرتب کیا ہے، وَلَوْ شَرَطَ التَّسْلِيمِ یا وَلَوْ شُرِطَ التَّسْلِيمُ عَلَى الْمَدْيُونِ لَا يَصِحُّ أَيْضًا لِأَنَّهُ شَرَطَ التَّسْلِيمِ عَلَى غَيْرِ الْبَائِعِ فَيَكُونُ شَرْطًا فَاسِدًا فَيُفْسِدُ الْبَيْعَ. مطلب یہ ہے کہ اگر مدیون پر بیع و شراء کرتے وقت تسلیم کی شرط لگا لی، یعنی جس پر آپ کا قرض ہے تو آپ نے تسلیم مبیع کی شرط لگا لی کہ دین کی بے آپ کر رہے ہیں، اور تسلیم اور دین سے مراد دونوں معنی میں سے کوئی بھی ہو سکتا، یا تو تملیک مال اور یا مال حکمی فی الذمہ. تو اگر آپ نے مدیون پر تسلیم مبیع کی شرط لگا لی تو یہ شرط لگانا بھی درست نہیں ہے. اس لیے درست نہیں ہے کہ جیسے ہی آپ نے مدیون پر تسلیم کی شرط لگائی تو یہ غیر بائع پر تسلیم کی شرط لگانا ہے. غیر بائع کون؟ مدیون غیر بائع ہے نا، تو غیر بائع پر تسلیم کی شرط لگانا ہے، لہٰذا یہ شرط فاسد ہے. اور جس عقد میں شرط فاسد لگ جائے تو وہ بلا شبہ کیا کر دیتی ہے؟ بے کو فاسد کر دیتی ہے. وہی کہا، اور اگر مدیون پر تسلیم کی شرط لگائی تو یہ شرط لگانا بھی درست نہیں ہوگا. لِأَنَّهُ شَرَطَ التَّسْلِيمَ عَلَى غَيْرِ الْبَائِعِ، اس لیے کہ اس نے غیر بائع پر تسلیم کی شرط لگائی ہے تو یہ شرط فاسد ہوگی اور بے کو فاسد کر دے گی. وَيَجُوزُ بَيْعُهُ مِمَّنْ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْمَانِعَ هُوَ الْعِجْزُ عَنِ التَّسْلِيمِ وَلَا حَاجَةَ إِلَى التَّسْلِيمِ هَا هُنَا، اور دین کی بے اس سے جائز ہوگی کہ جس پر دین ہے، جس پر قرض ہے اس سے اس کی بے کیا ہوگی؟ جائز. کیونکہ رکاوٹ کیا چیز تھی؟ سپردگی سے تھکاوٹ، اور وہ یہاں ضرور تسلیم کی یہاں حاجت ہی نہیں ہے. جس پر آپ کا قرض ہے اس میں تسلیم کی حاجت ہے کیا؟ بے و شرا ہو گئی، معاملہ نبٹ گیا، وہی کا وہی. بات یہاں تک پوری ہو گئی. اب یہاں سے اگلا مسئلہ ذرا بغور دیکھنا ہے. دیکھیے، مغصوب کا مسئلہ ایک پیچھے بھی گزر چکا ہے، آیا کہ نہیں؟ کسی نے کوئی چیز چھین لی تو مغصوب کی بیع و شراء کی نظیر بیع المغصوب، مغصوب کی بیع و شراء کی نظیر یہ پیش کی ہے کہ مغصوب کی بے غاصب سے ہی درست ہے. مغصوب کی بے غاصب سے درست ہے، اور غیر غاصب سے مغصوب کی بے درست نہیں ہوگی. لیکن اس وقت ہے جب کہ غاصب انکار کرے اور مالک کے پاس کوئی بینہ نہ ہو.
غاصب کس کا انکار کرے؟ یعنی وہ میں نے یہ کام کیا ہے، چھینا ہے، اس کا کیا کر دے؟ انکار، فعل غصب کا۔ اور مالک کے پاس کوئی پروف نہ ہو، کس معاملے میں؟ کہ یہ میری چیز ہے، اس پر ملکیت کو ثابت کرنے کا کوئی پروف مالک کے پاس نہیں ہے، کوئی بینہ نہیں ہے، اور غاصب منکر غصب ہے، تو اس صورت میں مغصوب کی بے غاصب سے درست ہوگی اور غیر غاصب سے درست نہیں ہوگی۔ غیر غاصب سے مطلب درست کیوں نہیں ہوگی تو، اور غاصب سے ہی درست کیوں ہے، اس کی تفصیلی جو وجہ ہے آپ حضرات امتحان سے پہلے میرے خیال سے اس کی وجہ مطلب مکمل کہ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْمُسْلَمْ فِيهِ، اور مسلم فیہ کی بیع جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّ الْمُسْلَمَ فِيهِ مَبِيعٌ، کیونکہ مسلم فی کیا ہے؟ مبی ہے، اور بیع سلم آپ نے پڑھ چکے، بیع آجل بعاجل، تو نقدی کے بدلے ادھار کی بے۔ ولا یجوز بیع المبیع قبل القبض، تو قبضے سے پہلے مبی کی بے جائز نہیں ہے، تو مسلم فی پر ابھی قبضہ ہے جو مبی ہے، تو قبضہ نہیں ہے، جب قبضہ نہیں ہے تو مسلم فی جو مبی ہے اس کی بے جائز بھی نہیں ہے۔ وَهَلْ يَجُوزُ بَيْعُ الْمُجْمَدِ، باب افعال سے بھی اس کا معنی دیکھا گیا تو اجمدہ یجمد اجماد کیا آتا ہے؟ جمانا، اور مجمد کا معنی بھی کیا ہوتا ہے؟ جمانا، یعنی جمع ہوا ہونا۔ اس میں چند چیزیں آتی ہیں، گھی ہے، سمن جس کو کہا جاتا ہے، تو گھی مطلب اس وقت جم جاتا ہے، جو بھی چیزیں جمنے والی ہیں، شہد بھی تو جم جاتا ہے، اور مطلب یہ ہے، تو یہ انہوں نے کہا کہ یعنی مجمد کی بے یا مجمد کی بے، تو ہم کہیں گے، انہوں نے کہا کہ مجمدہ یا مجمدہ کو جب سپرد کر دیا گیا مشتری کی طرف اگر، تو اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس کی بے جائز ہے، لیکن جب بیچا اور پھر سپرد کیا، دو صورتیں ہیں اس کی۔ پہلی یہ کہ اس کو سپرد کیا اولاً مشتری کی طرف، مشتری کی طرف کیا کر دیا؟ سپرد کر دیا، تو اس میں مطلب یہ ہے کہ آیا گیا ہے، تو فرماتے یہ ہیں کہ اگر بیچ دیا اور پھر اس کو سپرد کر دیا تو بعض مشائخ نے ہماری یہ کہا ہے کہ یہ ناجائز ہے۔ اس کی عدم جواز کی وجہ یہ ذکر کی ہے کہ اس کے یعنی بعض کو جب وہ سپرد کرے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ پگھلے گا، کچھ اس میں سپرد کرتے وقت کیا ہو جائے گا؟ پگھل جائے گا، تو وہ تسلیم جمی الی المشتری پر قادر نہیں ہوگا، پورے کا پورا مشتری کو سپرد کر دے اس پر اس کی قدرت نہیں ہوگی، تو شرط نہیں پائے گئی اس صورت میں۔ مشائخ کرام فرماتے ہیں جبکہ پوری مبی سپرد کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے، مشتری کے حوالے کرنا ضروری ہے، اور اس میں جب وہ اس کو باز دے گا تو یذوب، باز اس کا پگھل جائے گا، جب باز پگھل جائے گا تو وہ سپرد نہیں کر سکے گا پورے کو، شرط یہی تھی۔ اور بعض مشائخ نے یہ کہا کہ یجوز، جائز ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ سپرد تو کر رہا ہے اور بعض جو پگھل رہا ہے لا یعبؤ بہ، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور اس سلسلے میں فقیہ ابو جعفر ہندوانی رحمہ اللہ نے یہ کہا کہ جب اس کو بیچ دیا یعنی جمے ہوئے کو اور اسی دن اس کو سپرد بھی کر دیا، جس دن بیچا اسی دن اس کے حوالے بھی کر دیا تو جائز ہے بے و شرا مجمد یا مجمد کی، اور اگر چند ایام کے بعد سپرد کر دیا، بے آج ہوئی ہے ہفتے بھر کے بعد اس کے حوالے کر رہا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے، اس کے عدم جواز کی وجہ ظاہر ہے، کیونکہ پورا ہی پورا ہو سکتا یذوب، یعنی پگھل جائے اور اس کی تسلیم پر قادر نہ ہو۔ اسی کو فقیہ ابو اللیث سمرقندی نے لیا ہے، تو اس کی وجہ یہ ذکر کی ہے کیونکہ مطلب یہ ہے کہ اس نے جو بیچا، دیکھیے فرماتے ہیں کہ وَهَلْ يَجُوزُ بَيْعُ الْمُجَمَّدِ یا مجمد کی بے کیا جائز ہے؟ فنقول، تو ہم ارشاد کریں گے، کہیں گے لا خلاف فی انہ، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جب وہ مجمدہ کو یا مجمدہ کو سپرد کر دے اولاً مشتری کی طرف، پہلے سپرد کرے پھر کیا کرے؟
عقد کرے تو انہو یجوز، تو یہ کیا ہے؟ جائز ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اما اذا باع، لیکن جب بیچا پھر سپرد کیا تو قال بعض مشائخنا، تو ہمارے کچھ مشائخ نے کہا لا یجوز، اس کی بے ناجائز ہے، کیونکہ مطلب وہ اس بات کی طرف لے جا رہا ہے کہ وہ باز کو سپرد کرے گا تو اس کا باز پگھلے گا، تو پورے کی تسلیم پر اس مشتری کو پورا سونپنے پر قدرت نہیں پا رہا ہے۔ اور بعض نے کہا ہے جائز ہے، اور فقی ابو جعفر ہندوانی رحمہ اللہ نے یہ کہا جب اس مجمد کو بیچا اور اسی دن اس کو سپرد کر دیا تو یہ جائز ہے، اور اگر چند ایام کے بعد اس کو سپرد کیا تو یہ ناجائز ہے۔ اسی کو فقیہ ابو اللیث علیہ الرحمت والرضوان نے مطلب بیع کے نفاذ کی طرف لوٹنے والی قسموں کا ذکر شروع ہو رہا ہے کہ بے جن صورتوں میں نافذ ہوتی ہے ان صورتوں کا بیان اور ان کی قسموں کا بیان شروع فرماتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ جو چیز نفاذ بیع کی طرف راجع ہوتی ہے اس کی دو قسمیں فنوعان انہوں نے ذکر کی، فنوعان۔ پہلی قسم تو نفاذ بیع کی طرف لوٹنے والی یہ ہے ملک اول ولایت، دونوں ہم معنی ہیں، مالک ہونا اور یا ولایت اس پر حاصل ہونا۔ لیکن فقہ کی دوسری کتب میں اور منطق کی کتب میں یہ درج ہے کہ لفظ او مشارکت پر دلالت کے لیے نہیں آتا ہے بلکہ لفظ او تنویع کے لیے آتا ہے۔ تو یہاں الملک اور اول ولایت ہے۔ اچھا، ملک کا معنی بھی ملک ہے، مصدر ہے یہ بھی، اور ملک بھی ملک ہے سلطنت کے معنی میں۔ تو ملک یا ولایت تو دونوں کا الگ الگ مفہوم مطلب کچھ لوگوں نے بیان کیا ہے، لیکن زیادہ کوئی بڑا فرق نہیں ہے۔ انہوں نے جب شرح فرمائی تو شرح فرمانے کے بعد مطلب دونوں کا ہم معنی ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ ملک کا مفہوم تو یہ بتایا انہوں نے کہ مبیع بائع کی مملوک ہو، یہ ہے ملک کا مطلب، یعنی بیچنے والا اس بیچی جانے والی چیز کا مالک ہو تبھی وہ بیچے گا، نافذ کرے گا۔ لہذا اس سے فضولی کی بیع نافذ نہیں ہوگی اس کی روشنی میں۔ فضولی وہ انسان ہے الذی یتصرف فی حق احد بغیر اذنہ، فضولی وہ انسان ہے کہ جو مالک کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں تصرف کرنے لگے۔ تو بیع فضولی اضافت المصدر الی الفاعل ہے، فضولی کا بے کرنا، تو فضولی کا بے کرنا نافذ نہیں ہوگا۔ وجہ یہ ہے کیونکہ ملکیت اور ولایت معدوم ہے، تو بیع فضولی کا نفاذ تو نہیں ہوگا انعدام ملک اور انعدام ولایت کی وجہ سے۔ البتہ فضولی کی بیع مالک کی اجازت پر موقوف ہو کر کے منعقد ہوگی، نافذ نہیں ہوگی۔ بعد میں مالک صاحب تشریف لائے، فضولی نے بتایا کہ ایسا ایسا میں نے آپ کے مال کو فلاں کے ہاتھ بیچ دیا ہے، اب آپ کی مرضی۔ اب مالک نے اگر کہا کہ ٹھیک ہے
تو اب بیع نافذ ہوگی. اور اگر مالک نے ذرا بھی آنکھ ٹیڑھی کی، ارے تم نے کیسے بیچ دیا بھائی، تو اب یہ بیع نافذ نہیں ہوگی. یہ فرق ہے. تو یہاں نفاذ کی طرف لوٹنے والی ہے یہ ملکیت یا ولایت. اگر ہے ملکیت تو نفذ البیع، اور اگر نہیں پایا گیا یہ معاملہ ان کا تو لم ينفذ البیع. البتہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ انعقاد کی بھی شرط ہے. کون؟ ملکیت یا ولایت، یعنی مبیع کا بائع کی ملکیت میں ہونا جیسا نفاذ بے کے لیے شرط ہے، ویسے ہی ان کے یہاں انعقاد بے کی بھی یہ شرط ہے. تو اس کا مفاد کیا نکلا کہ اگر کسی مقام پر ملکیت یا ولایت نہیں پائی جا رہی ہے تو جیسے نافذ نہیں ہوتی ہے بے، ویسے ہی لا ينعقد ایضا عنده، منعقد بھی نہیں ہوگی. تو ان کے نزدیک اس کے لیے بھی یہ شرط ہے، لہٰذا اس کے بغیر منعقد نہیں ہوگی. اچھا، اس کی اصل کیا ہے، اس کا ضابطہ کیا ہے؟ تو اس کی اصل یہ بیان کی ہے کہ فضولی کے وہ تصرفات، یعنی فضولی کے وہ تصرفات کہ جن تصرفات کی عقد کی حالت میں وہ فضولی اجازت دے رہا ہے، وہ مجیز کی اجازت پر موقوف ہو کر کے منعقد ہوتے ہیں. بھئی بیع و شرا ہے، بیع ہے، فضولی نے بیع کر دی، تصرف کر دیا. تو فضولی کا یہ تصرف، اس کا مطلب کیا ہے؟ عقد کے وقت، عقد کی حالت میں فضولی کیا کر رہا ہے؟ مجیز بے کی کیا دے رہا ہے؟ اجازت دے رہا ہے نا. تو فضولی بھی مجیز ہے، لیکن یہ فضولی جن تصرفات کا مجیز ہے حالت عقد میں، تو وہ تصرفات کیسے منعقد؟ دو مجیز ہیں یہاں نہیں. جیسے ہاں دیکھیے، یہاں امام شافعی نے یہ کہا ہے کہ انعقاد کی بھی یہ شرط ہے، اور اصل یہ بتائی کہ ان فضولی کے یہ تصرفات ایسے ہیں کہ حالت عقد میں ان کا مجیز ہوتا ہے، اور وہ تصرفات مجیز کی اجازت پر موقوف ہو کر کے منعقد ہوتے ہیں. جیسے بیع و اجارہ ہے، نکاح ہے، طلاق ہے. اگر تصرف کے بعد مالک اجازت دیتا ہے تو نفاذ ہوگا، ورنہ تو جناب کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا. اور امام شافعی کے یہاں اس فضولی کے تصرفات ہی کیا ہیں؟ باطل ہے. یہ یہاں تک نفس مسئلہ، اور کچھ دلیل ہوئی. امام شافعی کے قول کی وجہ ذرا سمجھنا ہے. امام شافعی نے یہ فرمایا ہے کہ جتنے بھی تصرفات شرعیہ ہوتے ہیں وہ صحیح کب ہوتے ہیں؟ ان کا مبنی ہوتا ہے ملکیت یا ولایت. یعنی اگر کوئی شخص مبیع کا مالک ہے تو اب اس شخص کا اس مبیع میں تصرف کرنا کیا ہوگا؟ صحیح ہوگا. یا ولی ہے، وہ ولایت اس کو حاصل ہے، تو کسی معاملے میں، نکاح کے معاملے میں ولایت حاصل ہے، یا بیع و شراء کے معاملے میں، تو اس کا تصرفات شرعیہ کی صحت کا مدار کس پر ہے؟ ملکیت اور ولایت پر. اور امام شافعی نے یہ کہا ان دونوں میں سے کوئی ایک نہ پایا گیا، وَلَمْ يُوجَدْ أَحَدُهُمَا، یعنی ملکیت یا ولایت میں سے ایک نہ پایا گیا، کوئی بھی ایک کا مطلب کوئی نہ پایا گیا یہاں. لہٰذا یہ تصرف شرعی درست نہیں ہوگا،
جب انعدام ملکیت ہے یہاں انعدام ولایت ہے تو جو تصرف شرعی کی صحت کا مبنا اور موقوف علیہ تھا وہ مفقود، تو اس کے مفقود ہونے سے تصرف شرعی کی صحت مفقود کے فقدان شرط فقدان مشروط کو مستلزم۔ اس بنیاد پر صورت مذکورہ و مستورہ میں اصلی اعتبار سے تصرفات فضولی کیا ہو جائیں گے؟ باطل ہو جائیں گے۔ یہ تو بات ماشاءاللہ سمجھ میں آ گئی۔ اور اب یہ کہا ہے یہ کیوں ہے، ہم نے یہ کیوں نکالا؟ یہ اس لیے نکالا کہ بھائی تصرف شرعی کی صحت، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اعتبار اس حکم کے حق میں کیا جاتا ہے جس کے لیے وہ حکم شرعاً وضع کیا گیا ہے، تو صحت کا اس کے علاوہ کوئی معنی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ یعنی جس کے لیے وہ حکم وضع کیا گیا ہے تو صحت کا جو معنی ہے اس کے علاوہ جو بیان کیا گیا کوئی سمجھ میں نہیں آتا۔ اب ذرا ایسا کلام جس کا کوئی حکم ہی نہیں ہے، لا حکم لہ، تو وہ جناب صحیح نہیں ہوگا شرعی اعتبار سے، اور وہ حکم جس کے لیے بے شرعن وضع کی گئی ہے وہ ملک ہے، کہ بے ملک کے لیے وضع کی گئی ہے، وہ جناب عالی عدم شرط کی بنیاد پر، یعنی ملک یا ولایت کے نہ پائے جانے کی بنیاد پر وہ معنی ثابت نہیں ہے، لہذا تصرف صحیح نہیں ہوگا، اور جب تصرف صحیح نہیں ہے تو اس کا شرع بھی صحیح نہیں ہے، اور اس کی بے کا حکم بھی پھر یہی ہوگا۔ دیکھیے جناب، وَأَحَدُهُمَا وَأَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إِلَى النِّفَاذِ، رہ گئے وہ شرط کہ جو نفاذ کی طرف لوٹتی ہے، تو اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے الملک او الولایت، یا الملک او الولایت، یعنی مالک ہونا یا ولی ہونا۔ اما الملک، رہ گیا ملک، فہو ان یکون المبیع مملوکا للبائع، تو وہ یہ ہے کہ مبیع بائع کی کیا ہو؟ ملکیت ہو۔ فلا ينفذ بیع الفضول ينفذ، لہذا فضولی کی بے نافذ نہیں کی جائے گی انعدام ملک و ولایت کی وجہ سے، لیکنہ ینعقد موقوفا علی اجازت المالک، لیکن وہ مالک کی اجازت پر موقوف ہو کر کے منعقد ہوگی۔ وعند الشافعی رحمہ اللہ، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں یہ انعقاد کی بھی شرط ہے، یہاں تک کہ اس کے بغیر منعقد نہیں ہوگی، اور اس کی اصل یہ ہے کہ فضولی کے وہ تمام تصرفات ان کے لیے حالت عقد میں ایک اجازت دینے والا ہوتا ہے، جن تصرفات فضولی کے لیے حالت عقد میں ایک اجازت دینے والا ہوتا ہے، تو وہ تصرفات فضولی مجیز کی اجازت پر موقوف ہو کر کے منعقد ہونے والے ہوتے ہیں، اور وہ ہے کیا؟ بیع و اجارہ، نکاح و طلاق وغیرہ۔ فإن اجازہ ينفذ، اگر اجازت دے دیا تو نافذ ورنہ باطل۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں فضولی کے جمیع تصرفات، جملہ تصرفات باطلۃ، وجہ قول الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی کے قول کی وجہ یہ ہے ان صحت تصرفات الشرعیہ بالملک او بالولایت، کہ تصرفات شرعیہ کی صحت جو ہے وہ ملک یا ولایت کی بنیاد پر ہے، اور کوئی بھی نہیں پایا گیا، فلا تصح، تو فضولی کے تصرفات صحیح نہیں ہوں گے۔ وہذا، اور یہ اس وجہ سے ہے، لأن صحت التصرف الشرعی، اس لیے کہ تصرف شرعی کی صحت جو کہ اس حکم کے حق میں معتبر ہے، جس حکم کے لیے وہ شرعاً وضع کیا گیا ہے، تو اس تصرف شرعی کی صحت میں صحت کا اس کے علاوہ کوئی معنی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ فَأَمَّا الْكَلَامُ الَّذِي لَا حُکْمَ لَهُ، لیکن وہ کلام جس کا کوئی حکم ہی نہیں ہے، لا يكون صحیحا شرعا، وہ شرعی اعتبار سے صحیح نہیں ہوگا، اور وہ حکم جس حکم کے لیے شرعاً بے وضع کی گئی ہے وہ ملک ہی ہے، لا يثبت حال وجودہ لعدم شرطہ، وہ اپنے یعنی اس کے پائے جانے کی حالت میں ثابت نہیں ہو رہی ہے کیونکہ شرط نہیں پائی جا رہی ہے، اور شرط ملک ہے یا ولایت ہے، لہٰذا اس کی وہ صحیح نہیں ہوگا تصرف اس کا، اور اسی لیے اس کے خریدنا صحیح نہیں ہوگا۔ جب خریدنا صحیح نہیں ہے تو اس کی بے بھی صحیح نہیں ہوگی۔